اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں بیان کی جاتی ہیں. کتنی؟ 100 رحمت. صرف ایک کا ظہور ہے دنیا میں. اللہ اکبر. صرف ایک کا ظہور ہے دنیا میں. باقی 99 کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. جب ایک پر اتنی مہربانی ہے، 99 ہوں گی تو کتنی مہربانی ہوگی. یہ میں نے آپ کو ایک پہلو دیا ہے وہ جہاں امید لگ گئی. ٹھیک. شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. 3 بار کہا اس نے. میرے رب کریم نے جواب دیا میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی ہر چیز گنی جا سکتی ہے، میرے رب کی رحمت شمار نہیں ہو سکتی. مایوس تو ہونا نہیں ہے. ایک ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ. عام طور پر لفظ سنا ہوگا. جی. میں کہتا ہوں پورے سمندر کے پانی کے برابر گناہ، تب بھی مایوس نہیں ہونا ہے. گناہ کرنے نہیں ہیں مگر ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا ہے. وہ سب مایوسی بھی اس کا مطلب شیطان کا ہتھیار ہوا. اگر وہ یہ ذہن میں آ جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے یا کفر ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے نا. شان کے خلاف. میں اس رب تعالیٰ کو کسی بندے کی طرح گمان کر کے سوچ رہا ہوں کہاں کرے گا. اللہ والا کرے. آپ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی قد سے اسی سے. اس لیے اور پھر ایک یہ میرے سامنے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو پھول دیتے ہیں، جو آپ کی جان کے دشمن ہیں ان کو دعا دیتے ہیں. تو جب وہ بھی رحمت للعالمین ہے تو میں رحمت کو وہاں سے بھی پہچانتا ہوں کہ جب اللہ کے حبیب اتنے مہربان ہیں، اللہ کتنا مہربان ہے. پھر میرے پاس ایک روپ اور ہے جس کو ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر. بچے کی خطا معاشرہ معاف نہیں کرتا، بھائی معاف نہیں کرے گا، بہن معاف نہیں کرے گی. ماں کے پاس اتنا کہاں سے وسعت ہے، اتنا ظرف. ساری دنیا کے لیے وہ چور ہو کچھ ہو، ماں کے لیے اس کا لال ہے کیونکہ اس میں بھی رحم سے تعلق ہے اور رحم رحمان سے مشتق وہ جو اس اوریجن. ایک ماں کی مہربانی نہیں ہم پا سکتے، اس کی کناں نہیں معلوم کر سکتے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالی. تو مایوس تو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن گناہ قصدن نہیں کرنا. ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب سیف الملوک والے 100 واری میں توبہ کی تھی 100 وار تروڑی، نفس کمینے میرے حلے بدی نہ چھوڑی. تو اور حضرت ابو سعید ابو الخیر جو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں وہ فرماتے ہیں تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دیے، پھر توبہ کر لے کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ. آپ کسی شخص کے ساتھ 2 یا 3 بار مذاق کر لیں وہ 4تھی بار نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور پھر یہ موقع دیے جاتے ہیں، کچھ راتیں کچھ دن کچھ ساعتیں. روزانہ آدھی رات کے بعد اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں دوسری چیزوں میں. اور رمضان پھر جس کی ہر ساعت مبارک. اور پھر یہ عشرہ جس کو نام دے دیا مغفرت کا، پہلا دن ہے اس کا، شروع ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان. اور پھر اگر کسر رہ جائے تو 20 تاریخ کی شام اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں لوگ. جس طرح ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے بچہ، لینا ہے آپ اللہ کا دروازہ پکڑ لیں، مغفرت لے کے اٹھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. عائشہ بی بی کی کال ہے لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسی ہیں عائشہ بی بی، آپ خیریت سے؟
الحمدللہ الحمدللہ. رمضان مبارک ہو آپ کو بہت جی بہت. خیر مبارک. اچھا جی نور بھائی, مجھے مولانا صاحب سے 2 معاملات میں رہنمائی حاصل کرنی تھی. بسم اللہ. پہلے تو مولانا صاحب کو بہت بہت السلام علیکم اور رمضان وعلیکم مبارک. السلام, خیر مبارک. جی مولانا صاحب, مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں جادو کا تو ذکر موجود ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ مس کنسیپشن یہ ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے. کیا نظر کا کوئی کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ مسکنسیپشن. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ, ابھی میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, تو مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے ابھی تک نہیں نوازا. میں بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا کرتی ہوں, بہت مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کے. بس مجھے ایک یہ رہتا ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کہ میری دعا نہیں قبول کر رہا یا کچھ. اب میں اس احساس کو میں کیسے کم کروں, یا کس طرح یہ اپنے اندر سے جو ہے وہ بات ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں. پہلی بات تو یہ کہ نظر بد کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے. نظر اچھی بھی ہوتی ہے, نظر بری بھی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی گئے تھے آخری مرتبہ, تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تم سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, 10 کے 10 جوان ہو, خوبصورت ہو, نظر لگ جائے گی. بیان موجود ہے. تو نظر اچھی بھی ہوتی ہے, خود کو بھی نظر لگ جاتی ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے. اسی لیے زیادہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے, اور آئینہ دیکھیں تو پڑھنے کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھنی چاہیے, ورنہ لاہور پڑھ لیا کریں تو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے. اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بتائی ہوئی ہے. یہ جو سورہ نون والقلم کی آخری آیت, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ اور آخری دونوں قل یہ پڑھ لیے جائیں تو نظر ہٹ بھی جاتی ہے, اتر بھی جاتی ہے. باقی کچھ لوگ وہ جو مرچیں سینکتے ہیں اور انڈے کرتے ہیں, وہ انڈے مرچیں جانے, ہم تو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں. صدقہ دینے سے بھی توڑ نظر کا ہو جاتا ہے. صدقہ ہر قسم کی بلا کو دور کر دیتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ انہوں نے وہ ذکر کیا تھا کہ جہاں تک ان کے احساس کا تعلق ہے, اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے, پریشان نہ ہو. میں نے شاید پہلے دن بتایا تھا سیدنا غوث اعظم کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے 20 برس آپ نے بتایا تھا. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو, استغفار کرتے رہیں, اور آپ اپنی طرف سے دیکھیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے, باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ کے لیے وہ جو ہو. آیتیں ہیں قرآن میں جو نبیوں نے دعا کی اولاد کے لیے, وہ آیتیں آپ بھی اور آپ کے شوہر پڑھیں, اللہ برکت دے گا. آمین. جی میرا نام احسن ہے. میرے آپ سے 2 سوالات ہیں. پہلا تو یہ کہ جیسے ہمیں یونیورسٹی آفیسز وغیرہ میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جماعت گزر جاتی ہے کلاسز وغیرہ میں, تو بعد میں ہم کہتے ہیں کہ خود جماعت کرا لیتے ہیں. تو ہم دوستوں میں یا جو بھی ہیں, تو مطلب ایسا کون ہے, منیمم کوالٹیز کیا ہونی چاہیے جس کو ہم امامت پہ کھڑا کریں, یا اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں ہم ایسی کیا چیز دیکھیں بظاہر کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اکثر لوگ بغیر داڑھی کے پینٹ شرٹ میں پینٹ فولڈ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کافی مشہور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا نور بنایا. پھر اس نور کے 2 ٹکڑے کیے, آدھے سے باقی چیزیں بنائی. تو علامہ صاحب کیا ہم بھی اسی نور سے بنے ہوئے ہیں, اور اگر ہم اس نور سے بنے ہوئے ہیں تو اس نور کا مطلب ہمارے جسم میں کون سا حصہ ہے, یا کیا ہم بھی نوری ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, تو اس نور میں ہم مطلب ہمارے جسم میں کیا حصہ ہے؟ شکریہ. پہلا سوال آپ کا نماز کے حوالے سے ہے. نماز کی امامت کی شرائط ہے. امام کون ہو, مقتدی کی نماز امام سے اٹیچ ہو جاتی ہے, تو امام پر ساری ذمہ داری ہے. اگر امام کی اپنی نماز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کسی کی بھی نہیں ہو رہی. دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے, وقت جس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہو, دونوں کی نیت ایک ہی نماز کی ہو, وہ جو امام ہے وہ مسلمان ہو, عقیدے والا ہو صحیح, اور اس کے قرآن شریف سے ہی پڑھنا آتا ہو, اور وہ مسائل جانتا ہو نماز کے حوالے سے کم از کم جو ضروری ہیں.
نوجوانوں میں ہوتا یہ ہے، اسکول کالج میں مجھے بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کوئی نہ کوئی ایک لڑکا آگے، کبھی میں کبھی دوسرے پڑھا لیتے تھے، تو آپس میں اگر کوئی قرآن شریف اچھا پڑھنا جانتا ہے، عقیدہ صحیح ہے اور لباس بھی اس کا مناسب، کم از کم اس وقت وہ پتلون کے اندر سے قمیض نکال لے تاکہ اس کے کولے چھپ جائیں. یہ کولے نہیں کھلے ہونے چاہیے، مناسب نہیں ہے، یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے. مرد ہوں عورت ہوں، بشرٹ پہنی ہو، ٹی شرٹ پہنی ہو، اتنی ہو کہ اس کے کولے چھپے ہوں، جن کو آپ ہپس کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ چھپے ہونے چاہیے. اور اگر صحیح قرآن شریف پڑھا سکتا ہے، عقیدے میں صحیح، بہتر ہے کہ کوئی داڑھی والا ہو اور زیادہ جاننے والا ہو، ورنہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی شرائط میں نے آپ کو بتائی. میری پوری کتاب ہے مسئلہ امامت، اس پر دیکھ لیجئے گا. دوسری آپ کی جو حدیث شریف آپ نے بیان کی ہے، المصنف امام عبد الرزاق میں ہے، الجز المفقود جو اس کا حصہ کچھ لوگوں کے پاس محفوظ نہیں تھا وہ بھی مل گیا ہے. صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اے جابر. تو یہ حضور نور سے ہیں، نور اللہ کے نور سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہم نور کے فیضان سے ہیں. سبحان اللہ. اگر میں سمجھا سکا ہوں تو وہ نور سے نور ہے، ہم نور کے فیضان سے ہیں. یعنی ساری کائنات کے اس نور کے 4 حصے کیے گئے تقسیم فیضان کے لیے. نور کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اس کا فیضان تقسیم کیا گیا، تو ہم اس کے فیضان سے ہیں. مسلمان ہونے کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو نوری کہہ سکتے ہیں. نور کے آگے درجے ہوتے ہیں، نور مانوی، نور حسی وغیرہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے. ان میں نور نہیں، وہ خود بھی نور ہے. کوئی یہ کہے کہ ان میں نور ہے وہ نور نہیں، ایسی بات نہیں، وہ خود بھی نور ہے اور آگے نور بناتے ہیں. قرآن کی گواہی ہے سراجم منیرا، سراج منیر. تو منیر اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو نور دے. تو میرا نبی صرف نور نہیں ہے، آگے نور دیتا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو چمکایا، فاروق اعظم کو چمکایا، عثمان غنی، بلکہ حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین، 2 نوروں والا. تو وہ 2 نوروں والے کیوں کہلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نور نہیں ہے. سوچا جائے تو یہ مختصراً اس کا جواب. آپ کے لیے یہ انعام ضرور، اور بڑا آپ کے سوال کی بدولت ہم بھی بہت کچھ جان پائے. خواتین حضرات، ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. چھوٹے سے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے پاس سوال نہیں لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ اپنا تعارف مولانا صاحب سے ضرور کرا دیں. جی بیٹا بتاؤ. میرا نام زین ہے، میرے اسکول کا نام داغراج اسکول ہے، ہماری میم کا نام مسز شبینہ مصطفیٰ ہے، اور میں 1 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اور اللہ. آپ بہت پیارے ہیں اور ہم آپ کی محبت میں تالیاں بھی بجائیں گے تھوڑی سی، بہت ساری. وہ ایک روپ بھی ہم ان تک پہنچاتے ہیں ذرا. ہم سب سوالات جو ہمارے پاس مختلف سورسز سے آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، یہاں سے بھی سوال کچھ پوچھ